کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ فرشتوں کا تعلق انسانوں سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ گہرا ہے۔ کب سے تعلق شروع ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی بنیاد لے، مطلب فرشتوں کی ابتدا لے تو یہ ان سے پہلے موجود تھے، اور انہوں نے پوری تخلیق آدم علیہ السلام انسانوں کی دیکھی، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں انسانوں کے تعلق سے جو کچھ ہوتا ہے اس پہ نگران رہتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے جو ہر فرد دنیا میں آتا ہے، تو جب وہ آتا ہے تو ایک فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں، اور 4 چیزیں اللہ اس کو بیان کر دیتا ہے جو تقدیر کا حصہ ہے، کہ جو ہے کتنا جئیں گا، کہاں مریں گا، کتنا رزق کمائیں گا، بدبخت ہوں گا یا نیک بخت ہوں گا، وہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے، وہ روح پھونک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے مطلب ایک بچے کی، انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے ہمارا تعلق بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ جو ہمیں اچھائی کا حکم دیتا ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ اپوائنٹڈ رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے فرشتے نیک خیالات ہمارے اندر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا حساب کتاب کنٹینیوسلی وہ لکھتے رہتے ہیں، کہ ایک لفظ منہ سے نہ نکلا ہو کہ انہوں نے اس کو نوٹ کر لیا اور اس کو لکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کی نصرت کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ اسی طرح ایک انسان کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان مر جاتا ہے تو خبر میں پھر اس کے پاس آ کے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اسی طرح جب مر جاتا ہے اس وقت بھی فرشتے لینے آتے ہیں، اور ساتویں آسمان تک لے کر آتے ہیں۔ رب العزت حکم دیتا ہے نیک بخت ہے تو لین میں لکھ دو، بدبخت ہے تو اس کو تو پہلے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلتا، فرشتے لا کے پھینک دیں گے۔ جب وہ آسمانوں پہ جاتا ہے تو ہر آسمان میں فرشتے سلام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس کا۔ اسی طرح انسان مر جائے گا، دوبارہ اٹھیں گا، پھر فرشتوں کا اس کا سامنا ہو جائے گا، خبر میں بھی سامنا ہو رہا ہے اس کا، پھر آمنا سامنا ہو جائے گا۔ نیک ہوں گا تو استقبال سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا، بدبخت ہوں گا تو فرشتے ماریں گے اور اس کی جو برا حال کر دیں گے جہنم کے اندر، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کا اور انسانوں کا معاملہ جو ہے یہ رشتہ بہت گہرا ہے، بہت لمبا ہے، بہت پرانا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک اور دوبارہ اٹھائے جانے تک ان سے ہمارے تعلقات رہیں گے۔ اللہ رب العزت دنیا میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، کچھ فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، کچھ فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، کچھ فرشتے جو بشارتیں لے کر آتے ہیں، کچھ فرشتے جو ہے عذاب کی جو ہے وعیدیں لے کر آتے ہیں، کچھ فرشتے نصیحت کے لیے آتے ہیں، کچھ فرشتے آزمائش کے لیے آتے ہیں نا، قوموں کے آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ جیسے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک اندھا نابینا تھا، ایک کوڑی تھا، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے واقعہ تھا 3 لوگوں کا، اور 3 فرشتے ان کے پاس آئے، اور تینوں کے ساتھ یا ایک فرشتہ ان کے پاس آیا، اور تینوں کی مختلف ڈھنگ سے آزمائش کی گئی، اور اس میں ایک کامیاب ہوا اور باقی 2 لوگ ناکام ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ واقعہ ہم نے بہرحال دیکھا۔ تو گویا کبھی آزمائش کے لیے بھیجے جاتے ہیں، خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، انبیاء پر وحی لے کر آتے ہیں، لوگوں کو جو ہے عذاب نازل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مختلف بہرحال ان کے کام ہیں ادھر۔ تو فرشتوں کا اور ابن آدم کا تعلق بڑا گہرا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کے تعلق سے ایمانیات میں ہمارے بہت ساری گڑبڑ ہوتی ہے۔ یقیناً آج فرشتوں پر ایمان کیسا ہو وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ہم اس میں تفصیلات میں جاتے تھے، لیکن ایک وضاحت کرتے ہوئے آگے چلوں گا کہ فرشتوں کے تعلق سے ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ فرشتے رب العزت کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ نہ صرف نافرمانی کر سکتے، کچھ لوگ تو یہاں تک مارتے ہیں کہ فرشتے نافرمانی کے ساتھ ساتھ گینگز بھی بناتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں کس طرح سے فرشتوں کے تعلق سے عقیدے میں ہمارے پاس کبھی کبھی گڑبڑ پائی جاتی ہے، اور گڑبڑ یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ پہلا فرشتہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے بنایا، یا وہ فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، تو اس کو تکبر آ گیا اور اس نے رب العزت کی بات کو نہیں مانا، نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ابلیس کو نعوذ باللہ فالن اینجل بولتے ہیں، مطلب آسمان سے اتارا ہوا فرشتہ۔ پھر اس نے اپنا ایک گروپ بنا لیا، اور گروپ بنا کے دوسرے فرشتوں کو بہکانا شروع کیا۔ جو اس کے گروپ میں شامل ہو گئے وہ شیطان کہلاتے ہیں، اور یہ ابلیس تھا، اور اس کے بعد اس نے انسانوں کو بہکانے کا ذمہ لے لیا۔ یقیناً یہ بات اسرائیلیات کے اندر کچھ حد تک موجود ہے، لیکن یہ بات کا دور دور تک قرآن سے اور سنت سے کوئی تعلق، اور اقوال صحابہ سے، اس کے بعد کے سلف صالحین سے کوئی تعلق نہیں۔ رب العزت نے قرآن کے اندر اگر ہم سورہ کہف کا مطالعہ کریں تو سورہ کہف میں علل اعلان بیان کر دیا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ نے وضاحت کر دی کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے سوائے ابلیس، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ واضح قرآنی آیت ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا، فسق کیا، اور پھر ہو گیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا وہ۔ سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔